بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اے بنی بیٹو اسرائیل، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی نعمت، یا میری، التی وہ جو، انم انعام کی، تپشتو میں نے، علی اوپر، کم تمہارے، واؤ اور، اوفو پورا کرو تم، بی کو عہدی عہد، یا متکلم میرا، اوفی میں پورا کروں گا، بی کو عہدی عہد، کم تمہارا، واؤ اور، ایا خاص خاص اسپیشل، یا مجھ سے ہی، فا پس، ارہبو تم ڈرو، نی مجھ سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو اور میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی پس تم ڈرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اب ایک جو مسلسل جو پہلے منافقین وغیرہ کا ذکر تھا، پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اب اس آیت مبارکہ سے بنی اسرائیل کے حالات و واقعات سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ اب مسلسل کافی زیادہ ٹائم تک ہم لوگ بنی اسرائیل کے حالات، واقعات، ان کی نافرمانیاں، ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں، آسائشیں اور اللہ کے انعامات، ان کے توبہ کرنا، اللہ کا معاف کرنا اور دیگر بہت سارے احوال جو ہے بیان ہوں گے، ایون کہ 143 ورس تک اب مسلسل بنی اسرائیل کے حالات و واقعات بتائے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم صرف واقعات اور حالات اور یہ قصے کہانی کی کتاب ہے، بلکہ واقعات کے وہ حصے بتائے جائیں گے جو ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے عمل کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احوال ہمیں سنائیں گے جن سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی ہے، جن کو دیکھ کے ہم نے ان سے جو ان کی اچھائیاں تھیں وہ ہم نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے، ان کے اندر جو کمیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، برا انجام ان کا ہوگا، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے، عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے خوبصورت کلام میں، اس قرآن کریم کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کا رکھا ہے، تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، جن وجوہات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، جن حالات کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوئے، ان پر عذاب اللہ کا نازل ہوا، ان سے امت محمدیہ بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں کھول کھول کر بیان فرمائی، لیکن ہم نے اس قرآن کو تعاقب میں رکھ دیا، سجا کے رکھ دیا، یا صرف تلاوت تک محدود کر لیا، یا صرف قرآن خوانی کے لیے محدود کر لیا، اس لیے ہم اس سے وہ سبق حاصل ہی نہیں کر سکے۔ اب ہم لوگوں نے ایک کوشش شروع کی ہوئی ہے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، مسلسل بعض بہنیں میری کتنی کتنی جگہوں پہ کر رہی ہیں، کرتی رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے، بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے چنتا ہے اور قرآن کو سمجھتے سنتے ہیں، یہاں یا کہیں بھی جو بھی قرآن کے ساتھ کسی بھی صورت میں اٹیچ ہیں، وہ خوش قسمت ترین ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بہرحال اب اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ تمام اولاد آدم کی نعمتیں، اللہ کے اولاد آدم پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں ان کو ذکر تھا، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان کا ذکر اور آگے والی آیات میں فرمائیں گے۔ اور کیونکہ مسلسل یہ بنی اسرائیل جو تھے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بتایا انہوں نے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور اس کا مطلب تھا عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کے 12 بیٹے تھے اور اس سے 12 قبائل بنے، اور مختلف ان کا پھر آگے ان سے نسلیں چلی، اور بہت زیادہ انبیاء جو ہے وہ مسلسل بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے جو مشہور نبی بنے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔
جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کی پوری اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے ان کی اولاد میں سے پیدا فرمائے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور باقی جو ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کے آگے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے یوسف علیہ السلام، اسی طرح تمام بہت سارے جو انبیاء آئیں گے نا آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور بہت بہت سارے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ پڑھتے ہوئے ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی کہ بہت سارے انبیاء جو بنی اسرائیل میں سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے دنیا میں آئے، اور انہوں نے ان کے لیے بڑی بڑے انعامات ان کے ہم دیکھیں گے، کبھی ان پہ دسترخوان آ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بادل جو ان کے اوپر چل رہے ہیں، کبھی ان کو کسی جگہ حکمت دی جا رہی ہے، کبھی کیا بہت سارے انعامات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نعمتیں تم پہ مکمل کی ہیں، بہت ساری بنی اسرائیل میں نے نعمتیں دی ہیں، لیکن اب تم میرا عہد پورا کرو۔ جیسے آپ دیکھ لیں یا بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہاں مخاطب فرما رہے ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل یہاں قرآن کو نہیں سمجھ رہے، پڑھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنی اسرائیل تھے، یہود و نصارہ، اور ابھی بھی دنیا میں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ کی۔ تو ہم لوگوں نے ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ یہ قرآن جو ہے لاگو کرنا ہے، پورا کا پورا قرآن ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ ایک ایک ورڈ جو ہے وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے، یہ عالمگیر کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں تو صرف بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ نعمتیں یاد کرو، ہمارے لیے نہیں کہہ رہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں اذکروا نعمتی انعمت التی انعمت علیکم، میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہیں۔ سوچئے، میں بھی سوچتی ہوں، آپ بھی سوچیں، اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، کس قدر اللہ کی نعمتیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، فوائد دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اتنی آنکھیں، یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہیں، یہ بولنے والی زبان ان سے پوچھیں جو بول نہیں سکتے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہم کہتے فلاں کا بیٹا نابینا ہے، فلاں نابینا ہے، فلاں بول نہیں سکتا، فلاں ہمارے کشمیری میں کہتے ہیں کلّا ہے، گونگا ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ تو وہ بھی انسان ہے نا۔ ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دے دی، ہمیں آنکھیں بھی دے دی، ہمیں کان ناک سب کچھ دے دیا، ساتھ علم بھی دے دیا، سمجھ بھی دے دی، ہم کو ہمارا کوئی اس میں کمال ہے؟ ہم نے اس میں کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کے بدلے میں اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے جو اللہ پاک نے ہم پہ کیا ہے۔ اتنی ساری چیزیں دی اور کچھ لوگوں کو محروم کر کے اللہ پاک نے ہمیں بتانا تھا کہ یہ چیزیں میں کبھی دیتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی دیتا، لہٰذا اگر تمہیں دے دیے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت نعمتیں، یہ اولاد ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس ہے ان کو تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو یہی لگتا ہے ہمیں بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، ہمیں سونے نہیں دے رہے، ہمیں آرام نہیں کرنے دے رہے، ہماری ان کی وجہ سے اخراجات زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ان سے پوچھیں جن کے پاس اتنی پیاری سی نعمت نہیں ہے، دنیا کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، یہ پیارے پیارے بچے ہیں جن کے ساتھ زندگی جینے کا شوق پیدا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں جینا اچھا لگتا ہے، جن کی وجہ سے ہر خوشی خوشی لگتی ہے اور غم غم لگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں، کون کون سی نعمت ہم گنیں؟ تو وہی بات ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارے پاس اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اللہ پاک بنی اسرائیل کو نہیں کہہ رہے، اللہ پاک صرف ان کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کو اس دور میں تھے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو یاد کی یا نہیں یاد کی، ہم نے یاد کرنا ہے۔ ہم نے آج کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور ایک بہت بڑی نعمت اس ٹائم یہ ہے کہ ہم تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، میں کلام بول رہی ہوں، میں شکر ادا نہیں کر سکتی اپنے رب کا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، میں رب کا کلام پڑھ رہی ہوں، میں کوئی دنیا کی انگلش اردو کی بک نہیں پڑھ رہی، کوئی ناول شاعری نہیں سنا رہی، میں تو رب کا کلام سنا رہی ہوں۔ پھر آپ کتنے خوش قسمت ہیں، تصور کریں، شکر کریں، الحمدللہ الحمدللہ میں اللہ کا قرآن سن رہی ہوں، میں کچن میں کام کر رہی ہوں، ساتھ رب کا کلام سن رہی ہوں۔ بھئی تصور تو کریں اس چیز کا۔ بچے کہتے ہیں ہمیں مشکل لگتا ہے پڑھنا، قرآن مشکل کر رہا ہے، ایک دفعہ ایک مٹھاس تو محسوس کریں، اس سے پیار کر کے تو دیکھیں، کس کی بات یاد کر رہے ہیں، کس یہ کلام کس کا ہے، کس نے بات کی ہوئی ہے؟
رب نے کی ہوئی ہے نا، اللہ نے بات کی، ساری کائنات کے مالک نے۔ آپ کو اپنی امی اچھی لگتی ہیں، آپ کو اپنی امی کا کوئی میسج آ جائے، کوئی پیار بھرے الفاظ آ جائیں، تو کیا آپ اس کو دھیان سے نہیں پڑھیں گے؟ آپ اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اگر آپ کی ماں کسی مشکل لفظوں میں، کوئی مشکل زبان میں آپ کو کچھ لکھ لیتی ہے، تو جب تک وہ آپ کو یاد نہیں ہو جاتا، آپ کو سمجھ نہیں آتا، کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے مما کے میسج کو؟ تصور کریں اس چیز کا، جو بھی آپ کو دنیا میں محبوب شخص ہے، اس کی بات کو آپ چھوڑ دیں گے؟ تو رب کتنا محبوب ہمیں، تو اس کے نعمت، اس کے الفاظ کے لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مشکل ہے؟ مشکل ہوں گے، مشکل ہے، عربی زبان ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا وقت اپنے رب کو، اپنے اللہ میاں کے کلام کو نہیں دے سکتے؟ دیکھیں، شرط لگائیں، آپ بیٹھیں 10 منٹ، بیٹھیں 15 بیٹھیں، اس کے باوجود اگر لفظی ہر لفظ کا الگ نہ یاد ہوا نا، پھر میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ رب کا کلام مشکل ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو وقت نہیں دے رہے نا۔ اسکول جائیں گے صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے، پھر گھر آئیں گے، تھوڑی دیر کھانا کھایا، چینج کیا، پھر 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر کچھ کیا، پھر 9 سے لے کے 12 تک پڑھیں گے، تب جا کے ایک دن کی ڈائری ہماری تیار ہوتی ہے۔ اور یہ رب کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ایک آیت، ایک آیت، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ میرے پاس تو ایسی ایسی بہنیں سبق سنا رہی ہیں کہ جن کی عمر بھی ہے، جن کے پاس مسائل بھی ہیں، سب کچھ، لیکن وہ محنت کرتی ہیں، وہ یاد کرتی ہیں، ان کی غلطی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ہے، وہ اس کو پیار سے پڑھتی ہیں۔ پیار سے پڑھیں تو رب کا کلام دل میں بیٹھے گا، محبت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں۔ تو بہرحال بہت بڑی یہ نعمت ہے، سب سے زیادہ ہم نے اس وقت اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم نے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، یہ گھر کے کام کاج، کھانا بنانا، صفائیاں کرنا، مہمانوں کا اٹینڈ کرنا، سارے اپنی جگہ تھے، لیکن یہ جو مصروفیت آپ نے دی ہے، الحمدللہ اللہ پاک آپ نے بڑی خوبصورت مصروفیت ہمیں دے دی ہے۔ پھر اللہ پاک بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا پورا کروں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کی مان کے رہیں گے، ہم آپ کی توحید پہ قائم رہیں گے۔ اللہ پاک نے ان سے تورات کے اندر، انجیل کے اندر وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اس کے بعد یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اس کے بعد صرف ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس چیز کو چینج کر دیا اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی کہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ جنت دوں گا۔ میرا وعدہ جنت ہے، شریعت پر عمل تمہارا کام ہے، اور وعدہ میرا جنت ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ہی ڈرو، محبت بھی کرو لیکن ڈر بھی ہو۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، جتنا ہم اپنے کسی عزیز سے، اگر ہم اپنے ابو سے محبت کرتے ہیں، جتنا ہم ان سے ڈرتے ہیں، اگر ہم اپنے میاں سے محبت کرتے ہیں، جتنا ہم ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اپنے بچوں، ایون کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک بس آپ کو دنیا میں جو سب سے اچھا لگتا ہے، یا جس کی ناراضگی سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں ہم سوچیں کہ کیا اتنا اتنا ڈر بھی اگر ہم اپنے رب کا اپنے اندر ڈال دیں نا، جتنا ڈر ہمیں اپنے اس عزیز شخص کا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، اس طرح کا ڈرتے ہیں کہ ہماری کوئی بات اس سے بری نہ لگ جائے، کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دیں نا، تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم ڈریں گے تو ہم گناہ ہی نہیں کریں گے، جب ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو رب راضی ہو جائیں گے، اور جب رب راضی ہوگا تو جنت ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔